السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیکنگ پیس ان کرنٹ افیئرز اور میرے ساتھ اس وقت امریکہ سے لائیو ہیں پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد صاحب، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں۔ سر، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے جو یہ سانحہ کوئٹہ ہوا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ سر، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ محرکات کیا ہیں اور شہداء کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو کوئٹہ میں واقع ہوا ہے اس کا ایفیکٹ ہر ایک انسان کے اوپر ہوا ہے۔ اس سلسلے میں کیونکہ یہ ایک بڑا کمپلیکس معاملہ ہے اور اس کے علاوہ اس میں اسٹیٹ بھی انوالوڈ ہے، لوگ بھی انوالوڈ ہیں، تو میں نے سمجھا یہ میری اخلاقی ذمہ واری ہے کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ دراصل ان محرکات کے پیچھے اصل چیزیں کیا ہیں اور ہمیں خدا اور رسول کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے، بینگ مسلم، ہم ایک خدا وحدہ لا شریک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گریٹ ٹیچر، اینڈ وہ بک جو اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ کیا، ہم اس کے تحت مسلمان کہلاتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ دیئرفور میرا جتنا بھی یہ سلسلہ ہوگا آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں میرا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک شہید کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے اور یہ جو موجودہ حالات ہیں پریویلنگ مسلم کنٹریز میں یا ہماری کنٹری میں، تو اس کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دراصل ریالٹی آف لائف کیا ہے، ہمارا پرپز لائف کیا ہے۔ دیکھیں، ریالٹی آف لائف جو ہے وہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ ٹائم مقرر ہے جب انسان نے چلے جانا ہے، نہ اس کو پتہ ہے نہ اس کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے۔ پرپز آف لائف ویری کلیئر کہ دس از دا پرپز آف لائف کہ ہم نے کریٹ کیوں کیا، کہ ہم نے ہر چیز آپ کو دی اور آپ میرے شکر گزار ہوں، میرے اوبیڈینٹ سرونٹ ہوں۔ اور انسٹیبلٹی لائف یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، یعنی کہ پورا سلسلہ اس کے اوپر ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے اپنے بس میں نہ ہو تو وہ پھر خدا ہی بن جائے۔ تو دس از دا مین تھنگ وچ وی مسٹ کنسیڈر ان دس انسیڈنٹ۔ اور اس میں ہم سب کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ جو ہو رہا ہے، واٹ از دس واقعہ، ویئر از اٹس ہیپننگ، کس وقت ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ یہ تین الفاظ اپنے سامنے رکھیں تو اسی میں سے آپ کا سارا ڈائگنوز نکل آئے گا۔ میں باہر سے کچھ نہیں کہتا۔ ہو آر، جو اس سے ہوئے ہیں دو چار، وہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہاں فرقہ بازی ہے جو لوگوں نے بنا کر ان کو ایک چھوٹا گروپ کر رہے ہیں، وہ نام لے ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ گو ہے، جو کچھ ہے وہ خدا جانے۔ تو یہ جو ہے نا، مولانا حضرات سے میں گزارش کروں گا ان سب کو اکٹھا کریں۔ یہ آخری ان کا طریقہ کار ہے آپ کے ملک کو توڑنے کے لیے۔ اس کے پیچھے کون کون سی ایجنسی لگی ہیں، ویسٹرن کیا تھاٹس ہیں، لوگ کیا ہیں، لوگ چاہتے کیا ہیں، اور یہ جو چل پڑی ہے کچھ گورنمنٹ، وہ کہتے ہیں یہ یہیں فسق ہو جائے اور یہی مار پھر کے یہی ختم ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں پہلے تو یہ کہوں گا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یہ جو ریسنٹ پروسیشن نکلے ہیں اور جو سلوگن کیے گئے ہیں، ان لوگوں نے جو کہ اس ملک سے بھاگ دوڑ گئے ہیں، بگوڑے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کس قسم کے وہ الفاظ اور سلوگن اپنے ملک، اپنی ان آدمی کے لیے کہہ رہے ہیں جو ان کے پروٹیکٹر ہیں۔ وضب خدا کا کوئی عقل کا ناخن لیں کہ جو لوگ پروٹیکٹ کرنے والے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ مہربانی سے سوچئے گا میرے دوستوں جو اس دوست سے دوچار ہیں، جن کے ہر روز اس آپ کی پروٹیکشن کرتے ہوئے جانے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہ تو اس طریقے سے نہیں لے کر بیٹھ گئے کہ ہم راستے روک دیں، نہیں، وہ تو بڑی شان کے ساتھ، اس مان کے ساتھ ان کو دفنا دیتے ہیں، پھر ہر ایک ان کے لیے فائدہ پڑ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں سمجھو اور بھی ہیں کچھ آپ ہی کی طرح، تو یہ جو ہے نا، یہ ٹرائی کریں گے آپ کو یوز کر کے، شیعہ سنی اور دیگر گروپوں کا یہ چکر چلائیں گے، کیونکہ یہ آخری ان کے پاس حربہ ہوتا ہے۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ یہ تمام چیزوں کو، پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کو چیلنجز کیا ہے ملک، وہ آپ کو ڈسگریس کس طریقے سے آپ کے پروٹیکٹر کو کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان لوگوں نے جو آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، میڈیا پر ان پہ متعلق کیا پرچار ہو رہا ہے، کس طرح کہانیاں بنتی ہیں، یعنی کہ جو ہیڈ آف دا ہیں ان چیزوں کے، آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تاکہ، یعنی کہ دیکھیں آپ کیا ہیں، آپ کی بھاگے لوگ، یعنی کہ شکست کھائے ہوئے لٹیرے، لوٹ کے کھا گئے،
تو وہ اس کو جب نہیں کچھ ملا تو اٹھا کر تو اپنی فوج کے پیچھے پڑ گئے. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ان کو ہوگا جن کے لیے آپ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کو سب سے زیادہ فائدہ انڈیا کے لوگوں کو، اس مودی کو ہوگا، مودی کے یاروں کو ہوگا، یا یہ جو دوسرے مختلف قسم کے اینٹی مسلم لوگ ہیں، یا ملک میں جو سکون نہیں لانا چاہتے، یا وہ لوگ جو اب نکال دیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بے سکونی رہے، توڑ پھوڑ ہو، یہ ہو وہ ہو، ان کو آرام سے نہ بیٹھنے دو، پھر کہو جی یہ فیل ہو گئے. اور غضب خدا کا وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے آپ یوں جو بیٹھے ہو اس سے کرونا پھیلے گا. یہ نہیں ان کو بتاتے کہ آپ گھروں میں جائیں، آرام سکون کریں، اور ہم آپ کے لیے لڑیں گے گورنمنٹ کے ساتھ. یعنی کچھ سمجھ نہیں آتی. پھر اس کا سلسلہ یہ ہوتا ہے، پھر اس کو آگ لگاتے ہیں انڈائریکٹلی. اب دیکھیں یہ اس فرقہ وارانہ کی وجہ سے کئی جگہ سٹرائکیں ہو رہی ہیں. کچھ سمجھنے کی بات ہے. وائی اٹ از ہیپننگ. اندھا آدمی بھی سمجھ جاتا ہے دیر از سم چال کہ موقع محل کیا تھا، آج کل حالات کیا ہیں، مہنگائی کا رونا ہے، اس کے علاوہ آپ کے یہ جو کرونا ہے، اس کے علاوہ جو آپ کا یہ جو نئی روڈ بن رہے ہیں، نئے سلسلہ بن رہا ہے. بھائی وہ کہتے ہیں اگر یہ ترقی کر گئے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. ٹرائی ٹو ٹیل دیم یہ ملک آپ کا ہے، اگر آپ نہیں بیٹھے کسی اور طریقے سے ہیلپ کرے، کوئی سلوشن لے آئیں، ان کا کوئی حل کریں. آ کے آگ لگا دیں گے اور پھر سیدھا چڑھیں گے جو حکومت ہے، وہ فلاں نے یہ بیانوں ہی تک یہ لوگ ہیں آپ کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں اور آپ ان کے ہاتھوں میں پلے کر رہے ہیں. چنانچہ اس چیز کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کی لوکل جو ڈیمانڈز ہیں وہ آپ کے پرائم منسٹر نے کہہ دیا تو کرے گا. اب آپ کہتے ہیں جی وہ آئے، یہ تو بچوں والا کھیل ہوا نا کہ آپ آئیں تو آپ آئیں. یعنی کہ آئندہ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا وہ 4 لاشیں لگا کر تو شہر کو بند کر دے گا. دس از ناٹ دا سولوشن. دس از دا ریزن دیٹ دا پرائم منسٹر از مور اوور. دیکھیں میں یہاں بیٹھا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے حالات وہاں کے کیا ہیں. تو ایک آدمی جو اتنی سینسٹیو سیٹ پر بیٹھا ہے اس کو پتا ملک کے گرد و پلاش کے حالات کیا ہیں. وائی ہی از ناٹ کمنگ mean there may be some reason behind it. تو کہنے کا مطلب یہ آپ کو آم کھانے سے غرض ہے، پیٹ گننے سے نہیں ہے. when you should ask for your demands in a systematic way. اور پھر اس کے لیے بلیک وائٹ کریں ان سے اور اس کے لیے ٹائم مانگیں، پھر اس کو ریمائنڈر دیں. تو یہ تو طریقہ کار ہے کہ آپ کی بے بھوت ہو. تو پلیز کیپ ان مائنڈ یا کلونا یا تفکرونا، اپنے اندر بھی جھانکیں، دیکھیں، آپ مشاہدہ کریں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ ہر عمل کے پیچھے دیکھا کریں وائی، ہو از ڈوئنگ، وائی از ڈوئنگ اینڈ واٹ از دا پرپز آف اٹ. ان دا لانگ رن یو ول سی ہو از دا بینیفیشری آف اٹ. یہ لوگ بینیفیشری وہی ہیں جو وہاں سے لندن سے بیٹھ کر یا ادھر ادھر سے بیٹھ کر تو آپ کو کہتے ہیں کہ اچھیں کودیں، لڑائی بڑائی ہو، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو، پھر ہم آ جائیں اور پھر کہیں دیکھیں نا جی ہمارے بغیر تو ملک نہیں. تو پلیز اٹ از یور کنٹری، مائی کنٹری، یو آر مسلم، وی آر بردر اینڈ وی شوڈ بی یونائٹیڈ لائک دس to fight with the thing and find out who are the criminal within us or outside, and then have a the punishment should be ideal one. It should be نہیں ہے جی یعنی کہ مقدمہ چلتا ہے 4 سال لگ جاتے وہ اس کا مقصد ختم ہو جاتا. have immediate delay جسٹس نہیں ہونی چاہیے، فوراً ہو اور اس کو آئیڈیل قسم کی سزا ہینگ کیا جائے کہ دنیا دیکھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کیا ہے. لواحقین نے پچھلے 6 دنوں سے اپنے بیعتوں کو نہیں دفنایا اور وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان خود ان کے پاس آئیں اور ان کو اس بات کے اوپر تسلی دیں تاکہ وہ خود از نوٹس لیں اور اس کے بعد وہ اپنے میتوں کو دفنائیں. آپ کے خیال میں کیا یہ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے اور وزیر اعظم پاکستان کو خود آنا چاہیے ان کی داد رسی کے لیے؟ میرے دوست یہ جو آپ نے کہا ہے کہ پریزنٹ جو ایفیکٹ ہوا ہے وہ وہاں پر اور ان لوگوں کی مینٹل سٹیٹ کس قسم کی ابھی شاک میں ہے اور وہاں وہ 6 دن سے انہیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ہماری کوئی داد رسی نہیں ہوگی. اور اس کی جو یہ مسائل ہیں وہ ان کو حل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں تو تب اس کے اوپر بات چیت ہو. میں اس کو پولیٹیکل تو نہیں بات کروں گا، میں آپ کو اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ جو آیات ہیں یا جو میرے پاس ABC ہے
میں اس سے آپ کو شیئر کروں گا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناپسند کریں, ہر ایک اپنا آئیڈیا لے کے میرے سامنے ایک ہی ہے, یا عقلون عقل سے بات کرو اور بغیر کسی کی فیور کیے ہوئے. اگر میں کسی وقت کسی کی میں پولیٹیکل بات کرتا ہوں تو اس کی بھی ریزن ہوتی ہے, یہ نہیں کہ مجھے کسی سے کچھ لینا ہے, میری کسی سے کچھ نفرت نہیں, وہ بھی انسان میں بھی انسان. وی آر شیئرنگ نالج, نالج از شیئرنگ. تو اس میں آپ نے جو کہا ان کا پریزنٹ مینٹل اسٹیٹ ہے, جب اس قسم کی اسٹیٹ ہو اور سڈن اس قسم کا مسئلہ ہو جائے تو انسان کا دماغ اپنے بس میں نہیں ہوتا. اگر تو ایک آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے تو اس کو پتہ ہوتا ہے دیز آر دا ریزن اینڈ وائی آئی شوڈ بی وریڈ اباؤٹ اٹ. تو ان کو جو یہ شاک لگا ہے وہ انبلیویبل ہے. اور پھر اس شاک نے ان کو ریمائنڈ کیا اباؤٹ دا پاسٹ میں ان کو کیسے شاک لگتے ہیں, اور وہ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اس کی کاز سولوشن جو ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے, بجائے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے چلیں, جس کا ہم ڈیٹیل میں آگے ذکر کریں گے. کیونکہ میری جب بھی پریزنٹیشن ہوتی ہے اس میں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے, اس کی یہ کازز کے اندر وہ سولوشن ہے. تو ایٹ دا اینڈ میں بغیر سولوشن کے کبھی نہیں کرتا. میرا کام یہ نہیں ہے کہ صرف بات چیت کر کے آپ کو روح خوش کیا, میں نے ٹائم پاس کیا. نو, آئی شوڈ بی پروڈکٹیو اینڈ یو شوڈ بی پروڈکٹیو وین یو ایکٹ آن اٹ. اگر ایکٹ نہیں کریں گے تو پھر تو میری یہ جو کوشش ہے یوز لیس ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے کاز کا سولوشن نہیں ملتے, اور تو اس سلسلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یو شوڈ تھنک بیفور یو فردر ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں تھنک کرنا چاہیے ٹریجڈی کے متعلق. اس کے متعلق ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب بھی ہوتا رہا ہے, یہ آخر کیوں ہو جاتا ہے. میرا ایک سب سے بڑا جو سوال ہے من حیث القوم, کہ جو بھی سوشل جرم ہوتا ہے اس علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں مجرم بیٹھا ہے, کہاں آ کے رہا ہے, کس وقت اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کیا, اور کس وقت اس نے ایکٹ کرنا ہے. دے آر نوئنگ. بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سیاسی شعور, یا سیاسی تو نہیں کہنا چاہیے, ان کے اندر ایک سیوکس اویئرنیس نہیں ہے کہ جب وہ اس قسم کا واقع ہونے لگا ہے, دے شوڈ بی امیڈیٹلی پاس آن ٹو دا ریلیٹڈ ایجنسی اینڈ پیپل, اینڈ دے شوڈ فائنڈ آؤٹ کہ کون ہے, کس طریقے سے ہے, تاکہ آئندہ کے لیے جو دیکھیں, میں نے اپنی ایک بک ہے اس میں ٹیررزم پر میں انالیسس کیا کہ ہر جرم جو بھی ٹیررسٹ آتا ہے وہ آ کے ٹھہرتا ہے اور رہتا ہے, اور ایک پروسیس کہیں سے آیا ہوا ہوتا ہے, ایک وہ نیو آدمی ہوتا ہے. ایک تو یہ ریزن ہے کہ یو مسٹ انڈرسٹینڈ اٹ. نمبر 2, اگر وہ آپ میں ہی سے ہے تو اٹ مین یہ اسلام جرام کی جو جڑ ہے آپ کے اندر ہی ہے, جو کہ لوگ بکے ہوئے ہوتے ہیں پیسے کی خاطر, پولیٹیکلی فیورٹزم حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کے ارد گرد راہ پھیلا ہوا ہے, اندھا دھند بلین آف پیسہ لگا رہا ہے, تو وہ ڈھونڈتا ہے اس کا کس کو میں یوز کروں. تو بی ویری کیئرفل بفور ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے کے. یو ٹرائی ٹو سی ہو از امنگ اس, فرام ویئر ہی ہیز کم, دس از یور ڈیوٹی. جرم ہونے کے بعد رونا پیٹنا کوئی نہیں, جب سانپ گزر گیا لیڈ پیٹنے سے کیا فائدہ. کوشچن تو یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہاں سے آئے. نمبر 2, اب جو ہو گیا ہے تو اس پر بیٹھ کر رونے پیٹنے سے, اپنے انرجی ضائع کرنے کے, ڈپریشن ہونے کے, آپ یہ دیکھیں کہ واٹ آر دا کازز, سانپ کہاں سے آیا, کیسے آیا, تاکہ آئندہ کے لیے اس کا ہم سدباب کر سکیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ اس قسم کے کرمنل ایکٹس ہوتے ہیں تو اب بڑی حال دعائی جلد سے جلوس, پوری جو مشینری ہوتی ہے وہ اسٹینڈ اسٹل ہوتی ہے. جو ہی واقعہ ہوا, 1 مہینہ رہا, اس کے بعد سب بھول گئے. تو ٹرائی ٹو ری انڈرسٹینڈ اٹ. آپ کے جو لیڈر ہیں دے مسٹ رائٹ ڈاؤن, دے شوڈ کیپ آن آسکنگ, دے شوڈ چیکنگ دیئر اون پیپل, دے شوڈ ہیو دیئر اون سیکورٹی میئر. نفسیاتی طور پر جو ایک مائنارٹی گروپ ہوتا ہے وہ میجورٹی سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے, کیونکہ دے آر انسیکیور. تو اپنی سیکورٹی کو مد نظر رکھ کر یو شوڈ ہیو یور اون میئر, بجائے کہ فلاں نے یہ نہیں کیا, فلاں نے وہ نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب ہے فرسٹ اول خواہش اپنے پاس سے شروع کریں, پھر اس کے بعد گورنمنٹ یا جو ہیں لوگ ان کو پر ٹرائی کریں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ری تھنکنگ کرنی چاہیے آپ کو, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ علماء حضرات جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ کو سمجھا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, ان کے بھی دیکھیں کہ واٹ از دیئر موٹیو. کیا اگر وہ ایک پروڈکٹیو ہیں تو تشہیر نہیں کرتے, وہ آپس میں لڑاتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا خدا ایک, ہمارا رسول ایک, ہماری کتاب ایک. اس کے بعد جو انٹرپریٹیشن اپنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کیا پتا کہ خدا کے نزدیک کون ہے, یہ تو ہماری ججمنٹ ہے. تو دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو کسی کو یہ نہ کہے کہ یو آر گڈ, یو آر بیڈ, یو آر دس, یو آر دیٹ. تو میں
اس کے بعد جب کچھ دیر کے بعد میں آپ کو شیئر کروں گا. سورہ الحجرات میں اتنے کلیئر کٹ رولز ہیں اس چیز پر جو آج کل آپ فیس کر رہے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے. یار کتاب تو ہے آپ کے پاس, اگر آپ نہیں کھولتے تو میرا اس میں کیا قصور ہے, میں نے بھی تو اسی سے پڑھا ہے. تو پلیز اوپن یور آئیز, ریڈ یور بک اینڈ ہیو فرسٹ سیلف کریکشن, سیلف اویئرنیس, پھر دوسروں کی طرف بات کریں. پہلے اپنے آپ کو کریکٹ کریں, پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. دیکھیے یہ ملک ہے تو ہم اتنا خوبصورت ملک ہے, جس علاقے میں رہتے کتنا خوبصورت ہے. صرف ہمیں ضرورت پتا کس چیز کی ہے, اس کو سمجھیں کہ کیا ہے, کس طریقے سے. چمن کے پھولوں پر رنگ آب ان سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب ان سے ہے. یہ فضا تمہاری ہے, بہر پر تمہارے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کی ان چیزوں کا حل قرآن شریف کے اندر ہے, اور میں سورہ الحجرات سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی ذرا آپ پلیز غور کیجئے گا. یہ پورا قرآن شریف میں آپ ذرا یہ آپ کی ہے 49 الحجرات میں سے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. فرمایا کہ اے لوگوں, ہم نے مرد عورت سے پیدا کیا تمہاری قومیں اور آپ کے قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو. یہ جو قبیلے شناخت کے لیے ہیں, بیسیکلی یو آر ون مسلم یونٹ. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا سب سے خبردار ہے. واللہ کیا کلیئر کٹ فارمولہ دے دیا. آپ میں سے بیسٹ وہ ہے, کون سا؟ ان قبیلوں میں ان سب جو پرہیزگار ہے. پرہیزگار میں ہو پریونٹ ہمسیلف فرام دا ایولز. دس از دا myth. اگر آپ ایول کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر آپ میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یہ نہیں آپ کہتے میں سنی ہوں, شیعہ ہوں, میں سید ہوں, میں دس ہوں, میں دس ہوں, میں دیٹ ہوں, میں عربی ہوں, دس. نو, نتھنگ ایٹ آل. کرائٹیریا از اونلی ون. عبادت, پریونشن فرام دا ایول ورک. ایول ورک جو کر رہے ہیں اور آپ میں ہیں اور ہم میں ہیں, اور جو ان لوگوں کو جو ہیلپ کر رہے ہیں, جو آ کر یہ قتل و غارت اور ٹیررسٹ ہیں, یہ ظالم کے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو لوگوں کو یہ ظلم کر رہے ہیں یہ کبھی سکون میں نہیں رہیں گے. ان کا اینڈ بھی اس دنیا میں بھی اینڈ برا ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے. پھر اس کے بعد آخر اس پر بتایا کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ مجھے آپ یا کسی کو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, رول پلے کر سکتے ہیں, بے وقوف بنا سکتے ہیں, لیکن جس نے کریٹ کیا, جس کے ساتھ آپ کی روح کی پہلے دن سے وائرلیس کنیکشن ہے, مرد دم تک رہے گا, اس سے کیا چھڑائیں گے. تو میرے بات ہے کہ یار اب زندگی کو سادہ بناؤ, پروقار طریقے سے رہو. یہ کیا طریقے ہیں؟ پھر اس سے پہلے جو میں خاص طور پر حکم ہوا ہے وہ میں ذرا آپ کو پڑھا دیتا ہوں. یہ 9 سے لے کر 12 اسی کے اندر ہے. ذرا غور سے کریں اور آپ قرآن شریف کھول کر دوسروں کو بھی سنائیں اور خود بھی پڑھیں. فرمایا
اس میں سے میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں یہ فرمایا کہ آپ میں سے اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو فرمایا ان میں صلح کرا دو. یہ جو لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں نا مذہب پر دس اینڈ دیٹ، اگر مسلمان ہیں تو صلح کرائیں. یہ آگ لگا دیتے ہیں. دیکھیں آپ کے عالم حضرات یہ جو پولیٹیکل ایک چسکے کے لیے کس طرح لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، انہیں نہیں پتا. یہ قرآن شریف وہ بھی حضرات انہوں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، صرف میں نے تو نہیں پڑھی. پھر فرمایا اس کے بعد اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ خدا کے حکم کی طرح رجوع لائے. پس جو رجوع لائے تو وہ دونوں فریقات میں مساوات کے ساتھ صلح کرو. مساوات، ایکول فوٹنگ. غریب ہے امیر ہے، وٹ ایور دس از، کون قبیلہ ہے کیا نہیں. لا آف نیچر یہ کہتا ہے جسٹس. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ چلے جاتے ہیں مسائل کورٹوں میں تو وہ کورٹ عجیب حساب ہے کہ ان لوگوں کو پکڑو، ان پر عمل کرو. ایک جی جو پکڑا گیا اس نے اچھا وکیل کیا، لو جی اس کو وہ مل گئی، کیا کہتے ہیں، بیل ہو گئی. اور وہ ایک مجرم خاتون ہے لڑکی، وہ اس کو بیل مل گئی اور وہ بیل سٹاپ ہی نہیں ہو رہی، حالانکہ اس کو سزا ہوئی ہے. جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ نکال باہر کرتی ہے. تو کوئی دیر شوڈ بی لا دیٹ شوڈ بی ورکنگ آن اٹ. پھر اس کے بعد فرمایا اس کا مسئلہ کہتا ہے کہ انما جو مومن ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں، دو بھائی میں صلح کرائیں. خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. اگر آپ ڈرتے رہیں گے، آپ جسٹس سے رہیں گے، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے سے اس ملک کو کہیں سے کہیں بلائے گا، کیونکہ جس جگہ پر آپ رہتے ہیں اٹ از رچ ان مٹیریل، منرل مٹیریل. سر یہ سانحہ پولیٹیکل صورتحال کیوں اختیار کرتا جا رہا ہے اور اپوزیشن پارٹیاں اس سے فائدہ کیوں اٹھانا چاہ رہی ہیں؟ فیکٹس جو آپ کو بتا دے ہیں، یو نو بیٹر، لوگ بہتر. میں آپ صرف نفسیات کی طرف آتا ہوں کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی میں نے جو باتیں کی ہیں، پلیز اس میں سے اگر کوئی پولیٹیکل ہوں اور آپ کو بری لگیں تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے مجھے فیکٹس بیان کرنا ہے. اس میں جو بھی کرے گا اس کا خود وہ محسوس کر رہا ہوگا، لیکن اگر میں نے اس میں کسی جگہ کو نشاندہی ایسی کی ہے جو اس سے برا محسوس کیا گیا تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں جب میں یہ بات کرتا ہوں نا کسی اور پارٹی کی تو میں عمران خان کو بھی یہ کہتا ہوں، یہ کہانی چلتی رہے گی. اگر آپ کا جو سلوگن ہے اس پر آپ نے عمل نہ کیا اور پریکٹیکلی نہ کیا تو 100 کو -1 سے ضرب دیں تو وہ -100 ہو جائیں گے. کیا یو شوڈ ہیو انصاف. انصاف صحیح معنوں میں پکڑے اور ہر کو صرف پکڑے یہ نہیں کہ آپ اب پولیٹیکل اوپوننٹ پارٹی کو پکڑیں، آپ اپنے لوگوں کو پکڑیں. مجھے پتا ہے کہ اس کی مجبوری کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس میجورٹی نہیں ہے. ہی از فورسڈ ٹو ہیو دیز پیپل ود ہم. بٹ یو نو دیر از اے وے، دیر از اے ول، دیر از اے وے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی سلسلہ بنائیں گے. بٹ یو شوڈ اسٹینڈ وتھ یور دیٹ پرنسپل، پروو اٹ. اینڈ یور دشمن بھی کہے کہ واقعی یہ منصف ہے، ورنہ صرف آپ کی باتیں کہ خان صاحب کی رٹ سے کام نہیں بنے گا. یا یہ پی ٹی آئی کا نام ہے پاکستان کی جو پارٹی ہے آپ انصاف کی، جب تک انصاف آپ نہیں دیں گے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. میں گزارش اپنے ان وکیل حضرات اور اپنے ججز حضرات سے کروں گا، خدا را یہ اس چیز میں یہاں آپ اور بڑے سو موٹو لیتے ہیں. یہ اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر بھی آپ سو موٹو لیں، اور تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہاں کی بیسٹ جوڈیشری ہے اور یہ کسی کو نہیں جانے دیتے. لیکن پلیز ٹیک ان ٹائم. واٹ از دا یوز آف اٹ؟ جس وقت ایک پٹاخہ ہو جائے، ملک میں لڑائیاں شروع ہو جائیں تو اس وقت تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اکیلی صرف گورنمنٹ نہیں کام سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ اسٹرانگ جوڈیشری نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں، تو آپ اس موجودہ صورتحال کا سائیکالوجیکل انالیسس کیا کرتے ہیں؟ اس کا سائیکولوجیکل جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں اسٹیٹ آف انسرٹینٹی ہو گئی ہے اور کنفیوژن اور ہیلپ لیسنس پیدا ہو گئی ہے. اور اس وقت تو جب ہو رہی ہے جب گلوبل چیلنجز بھی ہیں تو وہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں، ایک انسرٹینی، بے چینی، اور لوگوں کو پتہ نہیں یار کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. دوسرا یہ ہے کہ پبلک لیڈر جو ہیں ان کی مینٹل لیول اور ایجنڈا اور سلوگن جو ہے انہیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ جلتی پر آگ میں تیل نہ چھڑکیں. ریزن یہ ہے یہ اپنا ملک ہے یار، ہم کہاں سوچ رہے ہیں، ہم یہی ہے نا. اگر نہیں ہوگا تو ہم کچھ ہی نہیں ہیں.
پھر یہ میڈیا کا رول بڑا اہم ہے. خدا رہا میڈیا کا رول اپنا پازیٹیو رکھے اور یہ جو ہے نا اینکر حضرات اپنی رسپانسبلٹی پکڑے, یعنی کہ جب وہ ڈیٹا پیش کریں اس کو ریئلٹی فیکٹر ہو, یک طرفہ نہ ہو. دیکھیں آپ بھی کرسی پر بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, کتنے دن بیٹھے رہیں گے؟ تو اپ اینڈ ڈاؤن وہ یہ دیکھیں یہ لوگ بھی چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, لیکن یہ ملک تبھی رہے گا جب ہم ملک کو محسوس کریں گے. پھر اس کے بعد جو ملک کے اندر میں نے جیسے پہلے عرض کیا انر ایجنٹس ہیں, وہ انر ایجنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ ڈینجر ہیں. وہ نیشنل شاکس ہیں, ان کے اپنے پرسنل موٹیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قوم کا نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنی ذات سے بالاتر ہو کر, پارٹی یہ چیزوں سے بالاتر ہو کر, فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر مسلمان, ایک خدا ایک رسول اور اس کی آپ پیروی کریں, اور جہاں کھا رہے ہیں نا اس کو حلال کریں. آپ کھائیں یہاں سے اور اسی مٹی کے خلاف آپ پروپیگنڈا کریں تو آپ کا ضمیر کیسے اجازت دیتا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو فیل اباؤٹ اٹ. آپ ریمائنڈ کرائیں ان کو, یہ بڑا خوبصورت ملک ہے, یونٹی فیتھ, بہترین نالج ہے, بہترین کتاب آپ کے پاس ہے, بہترین لوگ ہیں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ حب الوطنی پیدا کریں. جب تک حب الوطنی نہیں کچھ نہیں. جیسے کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا, میں اب آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ اس وقت ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. کیپ ان مائنڈ, ہر وقت یاد رکھیں کہ ٹائم اور اسپیس بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں. لہذا جس صورت میں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. یہ ٹائم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارے اندر گول ڈائریکٹڈ ایکشن ہو, اور یہ جو گریوڈ انرجی ہے, جو غم, غصہ, افسوس اور دکھ اور گھٹن ہے, اس کو انرجی کو بجائے ڈسٹرائے کرنے کے, اپنے خلاف استعمال کرنے کے, وہ آپ اپنے جو دشمن ہے اس کو تباہ کرنے پر انرجی کو کنورٹ کریں, اپنے غصے کو ادھر کنورٹ کریں. دوسرا وہ دیکھیں کہ آپ کے نیبر کنٹری, ویسٹرن کنٹریز اور جو لابی ہے وہ آپ کے ملک کو کالونی بنانا چاہتی ہے, یوں لڑا بھرا کر, کبھی مذہبی طور پر کبھی کس طریقے سے. تو آپ کو ان کے کیسے آپ ان کو اسکیئرڈ مت ہوں. یہ ہمیشہ چالیں چلتی رہتی ہیں بڑی قوموں کے خلاف. تو اس کے انگینسٹ پتہ کیا, یو شوڈ بی نمبر 1 ان ڈسپلن. اگر آپ دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں کیا اتنا بڑا ملک ہے, آرگنائز نہیں ہوتا. آرمی ہوتی ہے ڈسپلن, آرگنائزڈ ہوتی ہے, اور آپ کے پاس ایک ایسی قوت ہے ایٹامک انرجی جو اس قوم کے پاس ہے. صرف زندہ باد مردہ باد کہنے سے یہ ڈیمانڈ نہیں پوری ہو سکتی. کہنے کا مطلب ہے کہ ملک کو مسلم پاک لینڈ بنانے کے لیے آپ کیا کریں, اپنی لائف کو میننگ فل بنائیں, چیزوں کے پیچھے مت پھریں. میں آج کا وہ تھوڑا سا میسج بھی دے دوں. لائف از شارٹ. دیکھیں اپنے سامنے کتنے لوگ چلے گئے. ٹو میک اٹ پلیزنٹ میک اٹ ایزی. اتنی لمبی چوڑی پلاننگ ختم کریں. انجوائے, ورک ہارڈ اینڈ بی ہیپی آن اٹ. پھر شیئر ود دا فالو ہیومن بینگ. یہ قرآن شریف کا ذکر ہے, جب میں تمہیں دے دوں گا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں دیکھوں گا آپ آگے لوگوں کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر بتایا دے کہ میرے خلاف بھی لوگ ہیں, میں ان کو بھی دیتا ہوں. سورہ ابراہیم میں بتایا کہ اے نبی, حضرت ابراہیم نے کہا میرے قوم کے لیے یہ کرنا وہ کرنا. تو آپ نے وہاں پتہ کیا کہا, آپ نے کہا میں ان کو بھی دوں گا جو میرے خلاف ہوں گے. آخر میں ایز یوزل میں آپ سے عرض کروں گا 2-3 پوائنٹس آپ نے ذہن نظر رکھیں. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ میں اس دنیا میں ہوں, چند روز کے لیے آیا ہوں, میرے پتہ نہیں کس وقت چلا جانا ہے, لہذا ہر لمحہ قیمتی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ یوز اٹ با مقصد.
दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी क्योंकि छोटी है ना, थोड़ी उम्र है, तो उसको एक पेचीदगियों में मत जाने, इफ़ बट दिस दैट इन फलसफे में मत जाए। हर एक अपना अपना काम कर रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर अपना करता है आप अपना करें, हर एक अपनी अपनी जगह एक इनोवेशन कर। देखिए मेरे प्रोग्राम का नाम कभी ना भूलिएगा कि हमारा काम है सीकिंग पीस इन करंट अफेयर। मैंने क्यों ये आज का प्रोग्राम दिया, ये करंट अफेयर था, मैंने सिर्फ सीकिंग पीस पर आज जोर नहीं दिया। अभी तो हम अगले प्रोग्राम में बताएंगे बच्चे के, और ये सारी चीज़ें आपको आपके अंदर के बच्चे को उठाएंगे एज यूजुअल, बिकॉज दैट इज़ आवर कंटिन्यूटी। लेकिन मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि ज़िंदगी थोड़ी सी है, तो उसको मीनिंगफुल बनाएं, एनर्जी वेस्ट ना करें, सिर्फ बैठ कर गप्पे मार लेना, ये इधर उधर बातें बतानी। हर रोज़ उठे कह के व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ज़िंदगी थोड़ी सी है, उसको समझिए और उसको मकसद के अलावा प्लेजेंट बनाएं, इतने पेचीदगियाँ न बनाएं, सिंपल। और इसके लिए जिस तरह है ना, ये आखिरी आयत मैं अभी कोट कर रहा था, सुबहान अल्लाज़ी बियदिही मलकूत कुल्लु शैइन व इलैहि तुरजऊन, कि अल्लाह ताला हर चीज़ का हाकिम है और हर चीज़ वापस चली जाएगी जहाँ आई है। तो लिहाजा जो फौत हो गए हैं राजिऊन, हमने भी राजिऊन होना है, तो उस पर आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, और उसके लिए आप अलहम्द शरीफ पढ़ें और उनकी रूहों को बख्शवाएं। ये नहीं है कि बैठ के बस बैठे हुए हैं जी फलां ने ये कहा फलां ये, और असूल जो खुदा है उसको याद रखें, क्योंकि ये मुल्क आपका बड़ा खूबसूरत है, प्लीज़ इसका ख्याल रखें। और ये है तो हम हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इस चमन का ख्याल रखना। हाँ, इसको याद रखें, ये आपका है। पास पर किसकी खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा और अपने अंदर के चाइल्ड को उठाइएगा। क्यों? आप ही बनेंगे तो ये मुल्क बनेगा, किसी बाहर से किसी ने आकर नहीं बढ़ाना। अल्लाह ताला आप सबको ज़हनी सुकून दे, तंदुरुस्ती दे और नेक काम करने की तौफीक दे। मुझे भी उसमें शामिल हाल कीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।